بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلخ کی شہزادی۔ شاداب وادی حسین کو سار اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہان میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین نوجوان تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، اداس آنکھیں۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سار سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اس نے کٹیا بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹتا تھا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی اسے فقیر سمجھ کر کبھی اس کو کچھ نہ کہتے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج کی آخری کرنیں کوثار کی چوٹی پر چھلملا رہی تھی۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے آج کیوں اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے آج سلطان بلخ کی شہزادی گشت کے لیے یہاں پر تشریف لائی ہے؟ یوں ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا، ایک ہی جلوے نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرم و نہستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھالوں پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشم سر دراز کا ایک ہی تیر نم کش ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک زخمی پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی کبھی مکمل سکوت، کبھی کبھی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجات سحر گاہی ویرانے سے انس، تنہائی سے پیار، بیک وقت زندگی کا عجیب حال ہو کر رہ گیا۔ اس عالم کرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک مخصوص حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا، اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے اندر بلایا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا۔ تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر کو طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ اب فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، ارم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین آمیز جسارت ہے، تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں
شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے کے بعد آ جائے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی کے لیے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتے کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے دن کٹے ہیں، اور اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا، مہر شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا: شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم لوگوں کی طرف سے بے شمار رشتے آ چکے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے خودی کے عالم میں بول پڑا: فرمایا جائے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا: شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں۔ اس شرط کی تعمیل اگرچہ ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن کچھ یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا میری مدد کرے گا۔ رات بیت چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا: اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سائے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رشت ہوئے زخموں اور بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کی افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر مخصوص تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک عزم لیے ہوئے فقیر اٹھا اور کندھے پر تیشہ رکھ کر آبادی سے باہر نکل گیا۔ کتنے روز چلتا رہا، اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی۔ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھتے رہے۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔ چلتے چلتے ایک دن گوسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سرمہ فلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھیں۔ وحشت کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گر گئی۔ جان کے لالے پڑ گئے، لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ غیب کے تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی، کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا۔ آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا: جس راستے سے تم یہاں پر پہنچے ہو، اس کے دہانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اسے کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے یہ وادی کے دہانے پر پہنچا، دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن تیشے چلاتا رہا۔ دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہ بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشے چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیر ہو کر رہ گئیں۔ فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے
جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف چل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے شاہی دربار میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوا۔ وزیر نے دیکھتے ہی برہمی کے انداز میں کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں تھا، برہم ہونے کی ضرورت نہیں، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکتا ہوا ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارا دربار دنگ رہ گیا۔ بادشاہ بھی حیرت میں ڈوب گیا۔ وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب سادہ کا حق ادا کیا ہے، لیکن ایک آخری شرط رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر دو تو تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکایک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا، لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں ناکامیوں کی چوٹ نہ لگے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگت و تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثل ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ بازاری میں کٹی ہوئی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک فہم میں ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو اپنے ہاتھوں سے خشک کرے گا اور چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھائی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جاؤ عقیدہ عشق کی حیرت گری کی کتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر متزلزل نہیں ہوا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کی بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چکا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ نظر چپکی تو موجوں کا ایک ریل مگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے پر ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرط مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی کاراگری پر وہ نازاں تھا۔ اب مجازی حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کم ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بڑے دربار میں بادشاہ کے پایا تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ تڑپتی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کو چکچوند ہو گئی۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بے تابی کے ساتھ مستہجان فرح کا انتظار کر رہا تھا۔ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ وزیر نے کہا، تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں، لیکن ذرا غور کرو، ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کے عزت سے بچا بچا کر رکھا تھا، اچانک جھٹ سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا۔ یک بک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔
بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کے چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی، سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک صدمے کا عالم طاری ہو گیا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش جو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعے پر مملکت کا ہر شخص سوگوار اور آبدیدہ تھا، لیکن حیرت یہ تھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تدفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت اور خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں شہزادی کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کہ ناز و ادا اور جمالوں سے بائی کا ایک گلرانہ آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی موت ہو گئی۔ رات کی زلف و سیاہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی، سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک بیک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشے لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج عشق نے اسے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھاتے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنون پر یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ کیونکہ قبر بالکل تازہ تھی، اس لیے جلدی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے لاش کو باہر نکالا، کندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ کندھے سے لاش اتار کر انتہائی حفاظت اور احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائل پرواز تھا۔ آنسوؤں میں نہائی دعا جو ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنے بازوں قطار سے کوئی طبیب معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی، وقت کی قیمتی مہلت ضائع مت کرو، زندگی کی واپسی کی توقع گھڑی دو گھڑی کے مہمان ہے۔ شہزادی کی موت نہیں ہوئی، تختے کی حالت طاری ہے۔ زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلووں پر اس کی مالش کر دو۔ اب فقیر کے پر امید نگاہوں کا عالم قابل بھی تھا۔ ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کر دی، ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر یہ کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ فوراً شہزادی کو ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جلدی بتاؤ، دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اور اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی سنتی رہی۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق کے سعادت کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ لجاتی ہوئی آواز میں وہ مشکل تمام الفاظ منہ سے نکال سکی، پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہ کر رہی تھی، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے
کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر دیر کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں۔ یہ کہتے ہی طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر حجاب و قبول کی رسم ادا کر دی، اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسو سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور بار بار زبان سے یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان بندہ نوازی پہ قربان، یہی میں شفا یاب بھی ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہ آیا۔ 23 سال گزر گئے، لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز کو کسی کو باخبر ہونے نہیں دیا۔ فقیر کی جھونپڑی سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے زندگی کا دائرہ عام وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے پھول کی طرح ہو چکی تھی۔ اب وہ نہ چہل پہل تھی اور نہ وہ شاہانہ کروفر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام کرنے لگا۔ ہفتے کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی، تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بالآخر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور معلم سے دریافت کیا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا دلکش چہرہ میری نظر سے پہلی بار گزرا ہے۔ یہ کس ارجمند باپ کا چمن کا پھول ہے؟ معلم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت اس مدرسے میں داخل ہوئے چند دن ہوئے ہیں۔ اس کا باپ اسے لے کر آیا تھا، جو ظاہری طور پر مسکین آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بادشاہ حیران تھا، ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا۔ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جائے۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ظاہر کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی کے ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا، دوسرے دن بچے کو بنا سوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونق کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف اٹھ گئیں۔ چہرے جمال کی تابندی اور جلوہ خداداد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا کہ جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی، رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ محاصرہ میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی۔ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی اور ہونٹ ہو بہو مرحوم شہزادی کی طرح ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے میں نے بھی معلوم کیا ہے یہ فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبراً چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں ممتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی سے علیحدہ کر لیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے والدین کو بھی رہائش کا اہتمام کر دیا جائے۔
ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے بالکل درست ہے۔ بیل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارا بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی برداشت نہ کر سکے گی کہ وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا اہتمام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہے گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کیا میری بیوی اس بات کو تسلیم کرے گی، کیونکہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہو راضی کر لیں گی۔ محل کے عقبی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی، شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ خواصوں کے جھرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کروفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔ راستے کی پیشوائی کرنے والا خواجہ سراں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم پڑا کہ ملکہ کسی فقیر کی جھونپڑی میں جا رہی ہے۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ فقیر کی جھونپڑی تک جانے والا راستہ نہایت پربیج تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی جھونپڑی سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے حیرت ہو گئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیت سے ملنا چاہتی ہیں، جلدی باہر آؤ۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سا ہو گیا اور حواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سالہ سال مخفی راز آج بے نقاب ہونا چاہتا ہے، اب چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقل معاف ہو گئی ہے، خون سوکھ گیا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ ملکہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی، دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد منہ سے چیخ نکلی، ایک شہزادی کی اور دوسری ملکہ کی۔ نظر کا مشاہدہ دل مان گیا، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دماغ ماننے کو تیار نہ تھا۔ میری دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے؟ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر چیخیں بلند ہوئیں، کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو، میری آنکھوں کی روشنی، ہائے آج میں نگاہوں کو کیا ہو گیا؟ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجیے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں، میں آپ کی وہی بد نصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ زندہ ہوں۔ حیرت نہ کیجیے، عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک کھینچ لائی۔ میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں، شاہی محل کے لیے میں آج بھی مردہ ہوں۔ مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا، کہیں پاس سے ہی شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے، سن لیجیے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام کہانی سنا دی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا، اب دماغ نے بھی اس واقعے کو قبول کر لیا۔ اب بات جھونپڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ 4 سالہ مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو فرط خوشی سے پاگل ہو گیا۔ آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ نہایت شان کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا، ان کو شاہی محل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ قلعہ معلیٰ کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کی بےتاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ جو ہی قلعہ معلیٰ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی، نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے سے لگا لیا۔ سارے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن فقیر ایک رکھتے انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔
اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے اس جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور انتہائی سادگی کے ساتھ بازیابی کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نہایت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا، سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد تھا، بادشاہ کا فرما روا تھا، لیکن نہیں، وہ اب بھی فقیر تھا، ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا، تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا۔ محترم ناظرین، کہانی کا سبق یہ ہے، جب اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو، جب اپنا اللہ پر یقین ہو، جب اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو تو سمندر بھی راستے دے دیا کرتا ہے، مردے کو بھی اللہ پاک زندہ کر دیتا ہے، آگ بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں، اور ایسے ایسے توقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کو عقل نہیں مانتی۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنے اللہ پر یقین کیجئے، وہ ہر مشکل سے آپ کے لیے راستہ نکالے گا، وہ ایسے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں رونما کرے گا، عقل نہیں مانے گی۔ جیسے بھی حالات ہوں گے، مشکل ہو سکتی ہو، پریشانی ہو، بس اپنے پروردگار پر یقین کیجئے، وہ آپ کے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ کبھی مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔